السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل مناظر اسلام ترجمان دیوبندیت حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی نور اللہ مرقدہ انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ پورے عالم اسلام اور خاص طور سے علماء کے طبقے کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت مولانا کے متعلق ان کی حیات و خدمات کے بارے میں چند روشن نقوش آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات بغور سنیں۔ حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی بن سید سلطان احمد گیاوی 20 جمادی الاولیٰ 1366 ہجری بمطابق 12 اپریل 1947 کو بروز شنبہ موضع کابر کونچ ضلع گیا صوبہ بہار برطانوی ہند میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا نے عربی سوم تک کی ابتدائی تعلیم مدرسہ انوار العلوم گیا میں کی۔ اس کے بعد متوسطات کے ابتدائی حصے کی تعلیم مدرسہ مظہر العلوم بنارس میں حاصل کی، جہاں پر رہتے ہوئے حضرت مولانا نے الہ آباد بورڈ سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ مولوی کا امتحان پاس کیا۔ پھر 1 سال مظاہر علوم سہارنپور میں پڑھائی کی۔ پھر 1386 ہجری بمطابق 1967 کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا اور تقریباً 2.5 سال تک عربی ہفتم تک پہنچ کر 1969 کی دارالعلوم دیوبند کی اشتراک میں پیش قدمی کی وجہ سے دارالعلوم میں تعلیمی مرحلہ جاری نہ رکھ سکے۔ بالآخر حضرت مولانا سید فخر الدین احمد کے مشورے اور کاوش سے جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ میں داخلہ ہو گیا اور شعبان 1399 ہجری بمطابق 1970 میں وہیں سے دور حدیث کی تکمیل کی۔ اسی درمیان میں الہ آباد بورڈ سے عالم و فاضل کا امتحان پاس کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ادیب کامل کا امتحان پاس کیا۔ حضرت مولانا کی اگر تدریسی اور عملی زندگی کو دیکھا جائے تو حضرت مولانا نے تعلیم سے فراغت کے بعد تقریباً 8-9 سال مدرسہ اسلامیہ ریوڑی تالاب سمیت بنارس کے متعدد مدارس میں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر 1404 ہجری بمطابق 1984 عیسوی کو انہوں نے اپنے زیر اہتمام ریاست بہار موجودہ جھارکھنڈ کے ضلع پلامو میں دارالعلوم حسینیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ ان کے جامع اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس کے تلامذہ میں بے شمار اور ہزارہ طلبہ شامل ہیں۔ علامہ گیاوی رحمہ اللہ کی اگر عملی زندگی اور ان کے میدان عمل کو دیکھا جائے تو وہ تقریر و مناظرے سے خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ شروع سے ہی انہوں نے خدمت دین اور بدعات و خرافات کی اصلاح کے لیے میدان مناظرہ و مباحثہ کا انتخاب کیا اور اس میدان کے مشہور زمانہ کہلائے۔ جھریا، کٹک اور کٹیہار کے مناظرے ان کے تاریخی مناظروں میں شامل ہیں۔ رد بدعت پر ان کی خصوصی اور ذری خدمات ہیں۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی نور اللہ مرقدہ سابق استاذ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی اس موقع 1969 کی دارالعلوم دیوبند کی اشتراک کی بے ساختہ و بے ارادہ ٹریننگ نے بعد کی عملی زندگی میں دیوبندیت کے ایک زبردست بے باک باصلاحیت تقاضۂ وقت کے لیے بہت موزوں ترجمان کے طور پر انہیں ابھارا اور میدان میں اتارا اور خدا شر برانگیزد ازاں خیر برو آید کا وہ 100% مصداق ثابت ہوئے۔ آج وہ مناظر اسلام، متکلم اسلام، ترجمان دیوبندیت، لسان حق، خطیب دورہ، محبوب انام سب کچھ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا کی اگر تصانیف کے بارے میں دیکھیں تو علامہ گیاوی رحمہ اللہ کی مطبوعہ تحقیقات و تصانیف میں مندرجہ ذیل کتاب شامل حال ہیں۔ نمبر 1 عصمت انبیاء اور مولانا مودودی، نمبر 2 اعجاز قرآنی، نمبر 3 رضاخانیت کے علامتی مسائل، نمبر 4 احسن التنقیح لرکعات التراویح، نمبر 5 العدد الصحیح فی رکعات التراویح، نمبر 6 نمازوں کے بعد کی دعا، نمبر 7 شہید کربلا اور کردار یزید، نمبر 8 مقتدی پر فاتحہ واجب نہیں، نمبر 9 انگشت بوسی سے بائبل بوسی تک، نمبر 10 ترک تقلید ایک بدعت ہے، نمبر 11 بریلویت کا شیش محل، نمبر 12 مسئلہ قدرت، نمبر 13 حدیث ثقلین، نمبر 14 خطبات مناظر اسلام۔ یہ روشن اور مہتاب ستارہ، دلائل و براہین کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، حنفیت و دیوبندیت کی برسوں تنہا ترجمانی کرنے والا، عظیم مناظر خطابت و بیاں کا شیر ببر آج دار فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ عظیم صلاحیتوں کے اس عظیم انسان نے اپنے بے مثال حافظے، برمحل قادر الکلامی اور احقاق حق کے مثالی جذبے سے اپنی
آہن صفت شخصیت کا ایسا لوہا منوایا تھا کہ سرزمین ہند کے چپے چپے میں اس کی خطابت کی گونج اور اس کے نام کی بازگشت سنائی دیتی تھی، دیتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی حضرت کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے اور بعد والوں کو حضرت کے علوم سے استفادے کی توفیق بخشیں۔ حضرت کے اگر پسماندگان کے بارے میں دیکھیں تو حضرت اپنے پیچھے اہلیہ محترمہ کے علاوہ 4 فرزندان مولانا عبدالغافر ناظم مدرسہ دارالعلوم حسینیہ پلامو جھارکھنڈ، مولانا عبدالناصر ناظم دارالعلوم حسینیہ لووردگا، جناب عبدالقادر بی ٹیک، عبدالظاہر متعلم جامعہ ملیہ دہلی اور 5 دختران شامل ہیں۔ نماز جنازہ چہارشنبہ 11 جولائی کو 8 بجے صبح نیو کالونی ولی گنج آرام واقع مسجد میں ادا کی گئی ہے۔ تدفین قریبی قبرستان میں عمل میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے حسنات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں حضرت کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور مقام بلند عطا فرمائے۔